سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص نے، اور یہ شروع کے 5 مسلمانوں میں سے ہے سعد ابن ابی وقاص، ذہن میں رکھیے گا سر، سینئر اصحاب میں سے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی والی 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑا، اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بھائی نبی تھے، وہ اس لیول کا سپورٹیو سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ۔ پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تو صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کدھر ہے؟ تو آشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا دی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اچھا یہ جو حدیث کے 2 پورشن ہے نا، یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ اور خیبر والی، یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں شروع میں یہ 2 حدیثیں ہیں۔ اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغض اہل بیت، میرا اس پہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا، صحیح مسلم میں ہے۔ سر پریشان نہیں ہونا، یہ ساری حدیثیں 5B کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے۔ تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، اسی یعنی انہی احادیث کے اندر۔ تو یہ دوسری فضیلت تھی۔ پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیے، پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، سورہ ال عمران آیت نمبر 61۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں کہ حدیث کب بیان کی سعد ابن ابی وقاص نے، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی، وہ سر انجینئرنگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہیں۔ جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا، اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی، اب بست ہو چکا ہے، کھل چکا ہے سب کچھ۔ تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو، وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج میں بھی لکھا ہے۔ مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا،
17 या 18 ज़ुल्हिज्जा, कौन सा बनता है जी? 17 ज़ुल्हिज्जा, 18 ज़ुल्हिज्जा। तो वो इस हदीस में जो गदीर खुम की मुस्लिम शरीफ में आती है, अब ये देखें हमारी मेन स्ट्रीम की किताब में थी मुस्लिम शरीफ में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों आगाह हो जो मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, इस किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफ़ा फरमाया कि अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। उम्मत ने ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को छोड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, कुरान को ना पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट उस वसीयत के अमल किया। ये आपने खुतबा दिया है खुम गांव में। गदीर कहते हैं पानी का जहां पे कोई तालाब हो, गदीर खुम। खुम नामी गांव था जहां पानी, जैसे पुराने जमाने में सफर करने के लिए एक जनाब गदीर खुम, फिर आप देखें वो एक है तो तालाब और गांव ही था। दुनिया में बड़े गांव बने खत्म हो गए, लेकिन खुम गदीर खुम क़यामत तक के लिए जिंदा है। हमारे नबी की निस्बत हासिल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो गांव आज भी मौजूद है गदीर खुम, और उसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है उस खुतबे की। तो वो असल में आपने वहां पे सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना रह गए थे, आपको मुस्तकबिल की खबरें अल्लाह ने बता दी थी। उसके वाले से आप उम्मत को आगाह कर रहे थे कि मैं अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मुस्लिम शरीफ में इतनी हदीस है, लेकिन ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, जामिया तिरमिज़ी में भी इसका कुछ पोर्शन मौजूद है, इमाम इब्न आसिम की किताब अस-सुन्ना के अंदर भी मौजूद है, मजमू ज़वाइद के अंदर भी, मेन स्ट्रीम के अहले सुन्नत के ऑलमोस्ट कई किताबों में ये हदीस मौजूद है। अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी के अंदर भी मौजूद है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके के ऊपर मौला अली का हाथ पकड़ के सहाबा में बुलंद किया और कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आपने आयत तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। फिर आपने सहाबा से पूछा, यार कि ऐ मेरे साहब, इस आयत के तहत क्या तुम मेरा हक वलायत यानी मेरा जो हक है तुम पर कुर्बत का वो मानते हो? साहब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं। फिर आप फरमाया, मन कुन्तु मौला हूं, जो फिर मुझे मौला मानता है, मुझे अपना आका मानता है, मुझे अपने जान से बढ़कर अजीज समझता है, तो फिर मौला अली को भी वो माने। फिर आपने उसी हाल में दुआ की, अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। ये तो खैर अलग से सही मुस्लिम में भी हदीस है 240। मौला अली कहते हैं कि मुझसे नबी उम्मी ने ये अहद लिया था, उस जात की कसम जिसने जो है वो दाने को फाड़ कर अनाज उगाया और मखलूकात को पैदा किया, नबी उम्मी ने मुझसे ये वादा लिया था कि ए अली, तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सही मुस्लिम 240। सैयदना अली की जंगें तीनों ही मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, उन मुसलमानों के जिन्होंने हाकिम वक्त के खिलाफ बगावत की है। यही वजह है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तमाम जंगों पे आपको बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मिल जाती है। और ये मैंने जो वाक़या करबला वाला रिसर्च पेपर लिखा है 5B, जिसमें 200 अहादीस मैंने जमा की है, मैं अक्सर इसका तारुफ करवाता हूँ। इसमें जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान के ऊपर दर्जनों अहादीस बुखारी मुस्लिम से मौजूद है। एक तो एक बुनियादी हदीस जो जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है कि नबी इस्लाम ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले खुतबा दिया, बड़ा बलीग, और सहाबा इकराम कहते हैं हर आंख अश्कबार थी और यूँ लग रहा था कि आप इस्लाम का ये अलविदाई खिताब है और लोग जो है वो रो रहे थे। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई जिंदा रहा अनकरीब वो बहुत इख्तलाफ देखेगा, तो ऐसी सूरत हाल में तुम मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और अपनी दांतों से उसको, जड़ों से, दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना और दीन में नई नई बिदात से बचना। हर बिदत गुमराही है और सुन्नत निसाई में अल्फाज है कि हर गुमराही दोज़ख में ले जाने। तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना और उनके मुखालफीन
کو اہل بدعت کہنا یہ نبی اسلام نے خود فرمایا. یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے یہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہے ہی بیسیکلی خلفاء راشدین کے خلاف ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے. اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی. تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل. تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرتے. اس دوران پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا. تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے. تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کر دی. اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا. ان کو تو پتا تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو. اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی. جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا. انسان ہے نا. تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دمانیوں کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے. تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں کے اوپر زیادہ چیپٹر ہے کتاب الجمل میں. میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں. اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں. آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا، وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے اس کے اوپر، جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک للحاکم میں اور کئی کتابوں میں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے. حدیث حوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا یوٹیوب پہ بھی. سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت امیس, حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے, اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے, اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہیں. بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا. اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا, اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, یہ والا معاملہ. اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا. قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری ہو, تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے. پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران. باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے, اور پھر کہا وائے عمار عمار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کام جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے. اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا, تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر, جب آپ کو پتہ نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے, کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر بھول گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے, ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو وہ 9 سال وہ بھول آ رہا. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا. جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں ہے. تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر, ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے طاعت امیر کا حکم ہے. تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا. تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا, وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں, کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے. زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا, اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا, اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں. یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا. تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح انالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا, تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ, ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے, تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے, ایک طرف پوری جماعت کو کار. حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا, مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے, صحابی ہے, اور عام صحابی نہیں ہے, صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے, لیکن
इस हदीस के तहत दूसरी तरफ मुस्नद अहमद में वो खुद ही अबुल गादिया का चैप्टर आप निकाल लें। अबुल गादिया पूरी जिंदगी रोते थे कि मुझसे अम्मार इब्न यासिर का कत्ल हो गया, और वो कहते थे कि नबी इस्लाम ने तो फरमाया था अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में, वो रोते थे। अच्छा, अब जो नासबी है ना वो कहते हैं कि नहीं, अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है, तो अबुल गादिया जो है ना, चूंकि उसको फजीलत हासिल हो चुकी है असहाबे शजरा की, लिहाजा उस पर ये फिट नहीं होगा। अच्छा, हालांकि खास दलील से आम खत्म होती है, आम दलील से खास चीज नहीं खत्म होती। वो आम दलील है, ये खास है, ठीक हो गया। ये खास चीज जो है उसको आम दलील से खत्म कर रहे हैं। वैसे दूसरी जगह जो है ना, इनको जब कहना इदा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू, तो कहते हैं ये तो आम है, खास ये है ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, तो कहते हैं इससे वो आम खत्म होता है। इधर इन्होंने अपने कानून ही उलट कर दिया है, आम चीज से खास खत्म कर दिया है। इवन इब्न हजर अस्कलानी ने भी किया। शेख अलबानी रहमहुल्लाह जो मुहद्दिस आज़म सऊदिया थे, फिर सऊदिया से भी चले गए। मुहद्दिस आज़म सऊदिया इसलिए कहा जाता है कि सऊदिया का मुफ्ती आज़म बिन बाज कहता है कि मैंने नीली छतरी के नीचे इससे बड़ा हदीस का कोई आलिम नहीं देखा। इस वक्त मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्के के अंदर सारे उस्ताद जितने हैं वो सारे शागिर्द हैं शेख अलबानी के। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने फिर इब्न हजर अस्कलानी के ऊपर गिरफ्त किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत इज्तिहाद आपने किया है। जब नबी इस्लाम उसको कह रहे हैं कि मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है, तो अब असहाबे शजरा वाली जो फजीलत है उससे वो बाहर निकल गया, क्योंकि ये स्पेसिफाई हो गया ना, ये खास दलील होगी, ठीक है। बाकी वो दोज़ख में ज़ाहिर है हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये तो हम बात नहीं करेंगे। जिसने कलमा पढ़ा अल्टीमेटली एक दिन अपना ज़ाब भुगत के जन्नत में चला गया। लेकिन अबुल गादिया से आबी भी है, मुस्नद अबुल गादिया पूरा चैप्टर है मुस्नद इमाम अहमद में, और वो मुस्नद अबुल गादिया निकाल लें तो उसमें यही सारी हदीसें हैं, उनकी रोने की और ये करने कराने की 4-5 हदीसें हैं टोटल, ठीक है, हदीस की किताबों में। तो वो पूरी जिंदगी रोते थे और कि भी अम्मार का कत्ल मुझसे हो गया। उनको भी यानी इस चीज का एहसास हो गया, लेकिन उन पे सिर्फ फिट नहीं हुआ। बुखारी के हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। हालांकि कत्ल तो एक बंदे ने किया अबुल गादिया ने, और वो रो भी रहा है कि मैंने इंडिविजुअल ने किया है, लेकिन पूरी जमात को रगड़े में आ गई है, इसलिए कि वो जमात जो है ना असल में वो एक बगावत के ऊपर है, ठीक हो गया ना। उसने पूरा स्टांस लिया हुआ है। इसलिए तो अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है ना कि मौला अली कहते हैं जब उनसे अहले सिफ़ीन के बारे में पूछा गया, मैंने इस पम्फलेट में भी डाला है, उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी तो है ही जन्नती, क्योंकि उन्होंने खलीफा राशिद की तरफ से क़िताल किया और शहीद हुए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे मुखालफीन भी जो है वो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा जिनको उनके सरगना ने वरगलाया। फिर क़यामत वाले दिन मामला अल्लाह की बारगाह में मेरे और मुआविया के दरमियान तय पाएगा, ठीक है ना जी। ये हिस्सा छुपा देते हैं। यहाँ पे कुछ अहले हदीसों ने ना यानी हजरत अली के मुखालफीन के दिफा के लिए किताबें लिखी हैं ना, तो वो इतना ही लिखते हैं कि देखें हजरत अली तो खुद कह रहे हैं कि मेरे भी जन्नती हैं, मुखालफीन भी जन्नती हैं। आखिरी अल्फाज नहीं निकालते हैं कि फिर मामला मेरा और मुआविया के दरमियान तय पाएगा, ठीक है ना। ये भी हजरत अली की असेसमेंट है। हो सकता है कि सिर्फ हजरत मुआविया वाला मामला ना हो, बाकियों का भी हो, ये उनकी एक उम्मीद है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है, वो तो अल्लाह ने फैसला करना ना, आखिरत का फैसला तो हम यहाँ बैठ के नहीं दुनिया में करते हैं। दूसरी तरफ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली ने कुरूत नाज़िला भी पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व शियाई, अल्लाह मुआविया उसके शिया को बर्बाद कर, अमर इब्न आस और उसके शिया को बर्बाद कर, जो है अबा सलमी और उसके शिया को बर्बाद कर। उनको तो उन्होंने माफ नहीं किया। अहले जमल के बारे में तो आपने मतलब नरम रवैया रखा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हज़रत तलहा भी छोड़ गया, मुसल्लिल हाकिम में आता है, तो मरवान ने खुद ही उनके घुटने में तीर मार दिया, किसकी वजह से जंग मार के, तो अहले जमल को भी माफ़ कर दिया। और आप अहले नरवान वालों के बारे में आ जाए तो बुखारी मुस्लिम में हदीसें हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि इस तरह की एक कौम निकलेगी, और जब मेरे मुसलमानों मेरे यानी इस मानने वालों में मुसलमानों में 2 ग्रोह बन जाएंगे, तो उनमें से जो ग्रोह अकरब इलल हक होगा वो किताल करेगा उस खवारिज की जमात के साथ, ठीक है। वो रूए अर्ज़ के सबसे बेहतरीन लोग होंगे, वो खवारिज के खिलाफ लड़ने वाले, मौला अली के मानने वाले लोग जो जंग नहरवान हुई है। अब ये अकरब इलल हक से वो फिर लेते हैं, कहते हैं जिससे पता चला दूसरा भी हक पे है ना, दूसरा हक पे हो तो बुखारी की वो हदीस कहाँ जाएगी कि दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात, बागी जमात।
اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں, منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب, یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سورہ الکبریٰ البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں, بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے, کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں. تو جمل, صفین, نہروان, یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے.